اس پر اکثر و بیشتر اظہار خیال ہوتا رہتا ہے، لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ اس کو ایک ریورس آرڈر میں آپ کے سامنے رکھا جائے کہ منزل معلوم ہو جائے تو جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ حالات کو کدھر ہیں تو چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو نوع انسانی کی منزل یہ آیت معین کر رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے بہت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت کی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں یا کنی کترا رہے ہیں، پہلو تہی کر رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے صرف نظر کر لینا، کوئی مشکل چیز آپ کو نظر آئی، آپ وہ نظر ہیں سے جو یہودی جو علماء تھے تورات کے جاننے والے، انہوں نے جو کام کیا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو کل دورانیہ بنتا ہے یہ 8 سے 10,000 سال بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 10,000 سال کا سفر ہے، اس سفر میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء نے آنا تھا۔ جب اس سلسلے کی آخری کڑی آ گئے تو حساب نزدیک آ گیا یا نہیں آ گیا؟ یعنی یہ محمد الرسول اللہ کی بعثت یہ اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ انسانی کا کہ اب تو معلوم ہوا بس قیامت ہی ہونی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، جیسے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات تو روز ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے واقعات ہیں ان میں قیامت سے پہلے کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہے۔ تو وہ تو اب بالکل قریب آ گیا۔ تو اگر کسی کی عقل کام کر رہی ہو تو اب تو حساب بالکل قریب آ گیا ہے۔ لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، حالات کو صحیح رخ پر اور صحیح انداز میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگلے دیکھیے یہ قرآن مجید نے کیا تبصرہ کیا ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر نیا، کوئی نئی بات، اور یہاں اس کو جوڑ لے کوئی نیا واقعہ، کوئی نیا حادثہ، کوئی نئی ڈیولپمنٹ، لیکن وہ ان کے سامنے آتی ہے جس کو وہ اس سے آنکھ کھل جانی چاہیے، مگر اِلَّا اسْتَمَعُوا، وہ سنتے تو ہیں اس کو، اس واقعے کو پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اس حالت میں کہ کھیل میں لگے رہتے ہیں، سیریس ہو کے نہیں دیکھتے اس کو، اس انداز میں نہیں دیکھتے۔ اسی پر قرآن مجید نے ایک تبصرہ جو اور کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے بھی ظاہر سے واقف ہیں۔ اندر جو طوفان ہوتا ہے نا، سمندر کی تہ میں جو طوفان پک رہا ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، سرفس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اوپر جو چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ تو نظر ہوتی ہے، اس کی بھی گہرائی میں دیکھنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ان کا ویژن ہی بس اپنی ناک تک ہوتا ہے نا، ویژن تب بنے گا وہ اس اینڈ تک دیکھو، اور وہ اینڈ وہ ہے جو پہلی آیت میں آ گیا، حساب نزدیک آ گیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بہرحال اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے کہ تاریخ انسانی کے اس سفر نے جہاں جا کے اختتام پذیر ہونا ہے وہ قیامت کا واقعہ ہے۔ آج دنیا میں جو بھی انسان آباد ہیں ان میں سے جو 1.5 ارب مسلمان ہیں وہ تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا، کم از کم ہر مسلمان مانتا تو ہے نا کہ ایک دن اس کی بساط لپٹ جانی ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ کسی اور انداز میں مانتے ہیں، باقی بھی دنیا مانتی ہوگی، لیکن یہ کہ اب تو سائنس نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ اپنا ہے۔ ہمیں تو تفصیلات بتائی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے یقینی سورس سے معلوم ہوا ہے، یہ اندازوں کی بات نہیں ہے، ایک ایسے علم کے ذریعے سے معلوم ہوا جو غلط ہو ہی نہیں سکتا، جس کے بارے میں یہ کہا جگہ جگہ پہ کہا کہ وہ جو وقت ہے نہ ایک لہجہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لہجہ پیچھے ہو سکتا ہے، اتنا کیلکولیٹڈ، اتنا ایکوریٹ، اتنا پرفیکٹ، اس میں ایک لہجے کا فرق نہیں ہو سکتا، اتنی یقینی سورس سے معلوم ہے۔ ایک بہت ہی یقینی خبر ہمارے پاس، اینڈ یہ ہے۔ تو جس سورس نے یہ خبر دی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ اینڈ ہوگا اس وقت نوع انسانی میں خیر کوئی نہیں ہوگا۔ میں اب پیچھے چل رہا ہوں، اس وقت نوع انسانی میں خیر کوئی نہیں، اس اشرار ہی زمین کے اوپر باقی رہ جائیں گے، شر پسند لوگ، مطلب یہ کہ بے دین لوگ، مشرک لوگ، اللہ کے باغی لوگ، یہ لوگ ہوں گے جو اس وقت زمین کے اوپر آباد ہوں گے۔
لیکن اس دور سے پہلے ایک دور ہوگا جو خیر کا دور ہوگا، جس میں زمین اپنی ساری برکتیں ظاہر کر دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں اتار دے گا، ایک بہت ہی خیر کا دور۔ ایک اللہ تعالیٰ ایسی قیادت مسلمانوں کو عطا کرے گا، پہلے حضرت مہدی ہوں گے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور لب لباب کیا ہیں؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ اندھیری شب ہے نا، ظلمت کی شب ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ گلوبل ولیج تو بن گیا ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ کہ ون آرڈر آ جائے، اس میں ایک حکومت ہو، لیکن یہ کہ دنیا کے پاس کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ جو ایک حکومت لا سکے۔ وہ تو محمد الرسول اللہ دے کے گئے ہیں، ایک خدا کے تحت ایک حکومت قائم ہو سکتی ہے، دسیوں خداؤں کے تحت، یا جو دنیا نے اس وقت آئیڈیالوجی رکھی ہوئی ہے رنگ کی، نسل کی، قوم کی، زبان کی، اس کی بنیاد پر ایک تو نہیں ہو سکتے، نہ رنگ ایک کر سکتا ہے، نہ کوئی زبان ایسی ہے جو سب کو ایک کر دے، اسی طرح نہ کوئی نسل ایسی ہے جو سب کو ایک کر دے، یہ تو صرف توحید ہے جو سب کو ایک کر سکتی ہے۔ تو یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ کل روئے ارضی پر محمد الرسول اللہ کا آرڈر نافذ ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اور جہاں آج ہم کھڑے ہیں، اس کے درمیان حادثات ہیں، حادثات، سانحات، یعنی وہ تو بڑی روشن تصویر ہے نا، بڑا جو ایک دل کش اور اچھا منظر ہے جو سامنے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑے ہولناک مناظر ہیں کہ جن کھائیوں سے گزر کر اس روشن صبح تک پہنچنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اسی میں دجال کا خروج ہے، جو بہت بڑا یہودیوں کا لیڈر ہوگا، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ جب دجال کا ذکر آئے گا تو دو قسم، ویسے تو 30 دجالوں کا ذکر ہے، 30 کذابون بھی کہا، 30 دجالون بھی کہا، 30 دجال آئیں گے، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ ان میں سے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، یعنی جھوٹے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ جھوٹا آدمی کذاب جو آ کے یہ کہے کہ میں نبی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی، اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ کذاب ہے۔ تو 30 کذابون کا مطلب یا 30 دجالون کا مطلب 30 جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے، ان میں سے اکثر و بیشتر کھڑے ہو چکے اور اپنے اپنے اثرات دنیا میں چھوڑ کے مر چکے، اور ان کے اثرات بھی ختم ہو گئے سوائے ایک کے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس کے اثرات عالمی ہیں۔ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کی شرارت، وہ کینسر امت مسلمہ کے اندر ہی نہیں، نوع انسانی کے اندر کتنا پھیل چکا ہے۔ بس اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ کسی کو یہودی بنا سکے، کیونکہ وہ نسل کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پوت پالے ہیں، یا ان کی نظر میں وہ سپوت ہوں گے، وہ جو سپوت انہوں نے پالے ہیں، تو اپنا وہ مرض یا وہ کینسر جو پوری نوع انسانی میں پھیلانا چاہتے تھے، انہوں نے قادیانیت کے ذریعے سے پھیلایا۔ وہ تو ہر جگہ ہوگا، جنوبی افریقہ ہو یا پاکستان ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، اور اس کے اوپر جو ماسک ہے جو چڑھایا ہے وہ ہے لبرلزم کا ماسک، جس میں پناہ لے کر وہ اپنا دجل، اپنا فریب، اپنی مکاری، اپنی عیاری، اس کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو بہت بڑا دجل و فریب ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ایک اور اس سے بھی بڑا دجال آنا ہے جس نے آ کے رب ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اور یہ محدثین کے لیے، اور جو خاص طور پہ آخری دور کے احوال کے حوالے سے جو تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ ایک حدیث میں ذکر یہ ہے کہ یہ جو دجال نکلے گا، جسے دجال اکبر کہتے ہیں محدثین، اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ خراسان سے نکلے گا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ یہ شام سے نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان ایک گھاٹی ہے، وہاں سے وہ نکلے گا، وابک کے مقام سے اس کا خروج ہوگا۔ تو اب یہ دو باتیں علیحدہ ہو گئی۔
اب اس میں تطبیق کیسے کریں، جوڑیں کیسے، ملائیں کیسے، یہ ایک بڑا لمبا ایشو بن جاتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہوں، اور وہ جو دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہوں، یہ خراسان، ویسے تو آج جب ہم خراسان کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ایران کا ایک صوبہ ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کہا ہوگا تو یہ صرف ایران کا صوبہ نہیں ہے، اس میں افغانستان کا ایک بڑا حصہ شامل ہے۔ ہمارا جو ملاکنڈ اور یہ جو سارے ایریا ہیں یہ اس خراسان کا حصہ ہیں، اور ایک رائے کے مطابق یہ تو کشمیر تک چلاتا ہے۔ یہ جو کوہ ہندو کش اور کوہ ہمالیہ، ان کے درمیان، ان کے کونوں سے لائن کھینچے تو درمیان کا سارا علاقہ جو ہے یہ پھر خراسان بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ اگر یہ ہیں تو پھر یہ اسی علاقے سے وہ دجال نکلا تھا نا، جس نے پھر اتنے اثرات چھوڑے ہیں، انتہائی انفلوئنشل لوگ، ایک لبرلزم کے کور کے ساتھ، اور اس کے اب نتائج ہیں جو اب صبح و شام ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہ شروع ہو چکے ہیں۔ نظر کچھ آتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دجال نکلیں گے۔ انہی دجالوں کے ساتھ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے کہ جب دجال کو ختم کر چکے ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام، تو ایک یاجوج ماجوج کی یلغار آئے گی، اور اس یلغار کا مقابلہ حضرت مسیح بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب بڑا کلیئر ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کے آنے کے بعد یہ یاجوج ماجوج کی یلغار نکلے گی، جبکہ بعض حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، جیسے سورہ انبیاء کی آیت ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، اس وقت ایک کام ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ ایک بستی جس کی آباد کاری نہیں ممکن تھی، جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو وہ آباد ہو جائے گی۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اسی کی بنیاد پر علامہ اقبال نے کہا تھا، اور کب کہا تھا؟ 100 سال پہلے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ تو ان کی نظر میں جو یورپی اقوام کا سیلاب آیا تھا، یہ یاجوج ماجوج کا سیلاب ہے۔ لیکن اس حدیث کی روح سے یاجوج ماجوج تب نکلیں گے جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ تو اس میں بھی جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے کئی خروج ہیں، ویوز آفٹر ویوز۔ تو وہ پہلی لہر تھی جس کا ذکر ہے، جو آئے تھے، برطانوی آئے تھے اور فرانسیسی آئے تھے، اور یہ پہلی لہر ہے۔ یہ جو آخری لہر ہوگی، اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے، اندازے کی بات ہے، واللہ عالم کیا ہونا ہے، لیکن یہ کہ وہ اندازے کی بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہماری بڑی گاڑی دوستی ہے، ہمالیہ سے اونچی بھی ہے، سمندروں سے گہری بھی ہے، شہد سے میٹھی بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہے، تو وہ شاید وہی کھڑکی کھل رہی ہے جس کا نام ہم نے سی پیک رکھا ہے۔ تو یہ اسی کھڑکی سے پھر وہ ہے نا، ان کی دیوار میں سوراخ ہو گیا، تو وہ سوراخ یعنی مہذب دنیا پہ یلغار کا سوراخ ہے، تو یہ وہ آخری یلغار ہوگی۔ اب اس حوالے سے اگر آپ حالات و واقعات آج کے دیکھیں جو اس وقت ہمارے سامنے نقشہ ہے، ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں وہ مدینہ ہے، اس کے وہ پھر عرب کی دنیا ہے، پھر اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، تو فوکس وہاں رکھ کر اپنی اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اب اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دجال کا خروج ہوگا یہ قوم یہود کی طرف سے ہوگا، گریٹر اسرائیل کے لیے ہوگا۔ آج کے حالات کو سامنے رکھیں، آج یہودی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، انہیں ایک لیڈر چاہیے، وہی لیڈر در حقیقت دجال ہوگا، جس کے ساتھ وہ جمع ہو کر مدینہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ کہ کامیاب نہیں ہوں گے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، مدینے کا گھیراؤ کریں گے، لیکن یہ کہ فرشتے آ کے مدینے کی حفاظت کریں گے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ آل سعود کریں گے یا آل شیخ کریں گے یا وہ 34 ملکوں کی فوج کرے گی، فرشتے آ کر اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اس کے دجال کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہاں اندر گھس سکے۔ اسی طرح مکے پر بھی کوشش کریں گے لیکن وہ بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ شام میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عراق میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنا ہی لیں گے۔ جب وہ آخری وعدے کا وقت آئے گا، جئنا بکم لفیفا، ہم پوری دنیا سے پھر تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے۔ تو گریٹر اسرائیل بنے گا تو دنیا سے لپٹ کے واپس وہ فلسطین میں پہنچیں گے نا، کہ ہمارا ارض موعود آزاد ہو چکی ہے، وہ ریاست بن چکی ہے، واپس چلو اپنے وطن، ہجرت کرو دنیا سے اور اپنے مقام پہ پہنچو۔
تو یہ جو ہو رہا ہوگا تو ظاہر عرب دنیا میں اس کے لیے کوئی مقابلے کی ان کے اندر سکت بھی نہیں ہوگی، طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ شام میں کوئی جان رہی ہے؟ عراق میں کوئی جان رہی ہے؟ مصر لیٹ چکا ہے یا نہیں؟ تو باقی سعودی عرب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا کوئی پیکٹ ہو جائے، کوئی دوستی ہو جائے، کوئی قربت ہو جائے، یہ فرکشن ختم ہو جائے۔ جیسے ہمارے اندر ایک خواہش انگڑائی لے رہی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ کچھ ہمارا ہو جائے، سکھوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، تو سعودی عرب کو بھی ہو رہا ہے نا، ایک جیسا درد ہے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی کہ مصداق، ادھر بھی اور ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف یہ کام ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کوئی رکاوٹ رستے میں ہے نہیں، یہ اب ہو جانا ہے۔ تیسری طرف آئیں تو جب یہ عرب حکومتیں ختم ہو رہی ہیں، جبکہ ہو چکی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عراق میں لا اینڈ آرڈر کا ختم ہو چکا ہے، شام میں ختم ہو چکا ہے، سعودی عرب کی کچھ خبریں تو آپ نے سنی ہیں، اندر خانے اور بھی بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ دھماکے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں، خبروں میں نہیں آتے۔ تو کل اگر یہ خاندان، اس کی حکومت بھی وہاں ختم ہوتی ہے تو عربوں کو میں ایک طوائف الملوکی اور یہ دور آ جائے گا۔ اس دور میں وہاں پر ایک لیڈر پیدا ہوگا جس کو عام طور پہ مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو تصورات قائم کر لیے گئے وہ سارے غلط ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ وہ تصورات اہل سنت کے تصورات نہیں ہیں، وہ کچھ اور لوگوں نے اس کے اندر جو ہے انجیکٹ کر دیے ہیں۔ وہ ایک نارمل پیدائش ہے اور نارمل گروئنگ ہے، یہاں تک کہ لائف بھی بالکل نارمل ہے۔ اور ایک وقت آئے گا، حدیث میں الفاظ ہیں، ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے گا۔ تو اگر اس کا ماضی کھنگالیں گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں گزرا ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوگا، وہ کوئی روایتی آدمی بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی داڑھی بھی ہمارے تصور کے سائز کے مطابق نہ ہو، پتہ نہیں ہو یا نہ ہو۔ تو بہت سے مسئلے مسائل ہوں گے، ذرا ذہن کھلا کر لیجئے اس اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائے گا، 14 علوم شاید نہ آتے ہوں اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں، وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے چنیں گے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کی بیعت کریں گے۔ اچھا، یہ ظاہر لاہور میں نہیں ہوگا، یہ افغانستان سے نہیں نکلے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی دکانداری اس چورن کو بیچ کے بھی چلائی ہے۔ وہ ظاہر ہوگا مکے میں، اور ملتزم جو دروازہ ہے، اس جو جہاں خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، اس کے سامنے اس کی بیعت ہوگی۔ اور آج کے حالات آپ کو معلوم ہے ایسے نہیں کہ وہاں بندہ ٹک بھی سکے۔ اس کا مطلب ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ مطاف میں جو ہے لوگ اس طرح رش نہیں ہوگا جیسے عام طور پر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے وہ بیعت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلا لشکر اس کے خلاف جو جائے گا وہ شام سے جائے گا، جس کا مطلب یہ کہ فوری طور پر شام میں کوئی اچھی حکومت قائم ہونے نہیں جا رہی ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان اٹھ کے شام میں خیر ہے تو شام میں خیر ہے، شام میں خیر تب ہوگی جب وہ حضرت مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ ابھی شام میں کوئی خیر نہیں ہے، شام سے وہ لشکر جائے گا جو حضرت مہدی کا کلا کامہ کرنا جائے گا۔ تو کیسے خیر ہے؟ اور یہ لشکر ہوگا جو مدینے اور مکے کے درمیان جب پہنچ چکا ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آئے گا، وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہونا ہے، جس کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالم عرب میں ہونا ہے۔ اب آ جائیں ذرا مشرق کی طرف، اس کی اتنی تفصیلی خبریں آپ کو نہیں ملیں گی احادیث میں، مختصر باتیں، اشارے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اب اس کو لے کے علامہ اقبال نے اگلی بات بھی کہہ دی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ وہ جو ہوگا نا مسلمانوں کا رہنما، وہ تو حجاز سے آئے گا۔ قافلہ این وادی دور و دراز آید میکنو، اس کا جو قافلہ ہے، اس کا جو لشکر ہے، وہ اس دور و دراز وادی سے تشکیل پا کر وہاں پہ جائے گا۔ اچھا، اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہوتی ہے کہ عربوں کی مدد کے لیے مشرق سے لوگ آئیں گے جو اسلحے کے اعتبار سے اور جنگی مہارت کے اعتبار سے عربوں سے بہتر ہوں گے۔
تو اب میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور قافلہ ہے وہ جو اس کا قافلہ ہے وہ یہاں سے تشکیل پا کے جائے گا، یہ باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ جو خراسان سے لشکر نکل کے جائے گا، کالے جھنڈوں کا ذکر بھی ہے، وہ اپنے جھنڈے لے کے نکلیں گے، کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے جا کے ایلیا میں یعنی یروشلم میں گاڑ دیں، یعنی جس چیز کو فتح کرنے جائیں گے وہ یروشلم ہوگا۔ اس میں جو کہانی بنتی نظر آ رہی ہے واللہ عالم ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو میں نے چند آپ کو وہ چیزیں یقینی بتائی ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبریں ہیں جو غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں جو چیز اندازے کی اب فل ان دی بلینکس کرنی ہوں گی نا، وہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس موقع ابھی جو عیسائیوں سے جنگیں ہونی ہیں حضرت مہدی کی، جس کے نتیجے میں پورے اس علاقے سے حضرت مہدی عیسائی فوجوں کو نکال دیں گے، جا کے انہیں ترکی سے پرے کر دیں گے، قسطنطنیہ تک فتح کر لیں گے، 7 سال جنگیں ہونی ہیں۔ یہ جو حضرت مہدی کو مدد ملے گی فوری طور پر، واللہ عالم پہلی مدد وہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہودیوں ہی کی طرف سے ملے۔ آپ کو بات بڑی اچانک عجیب لگے گی، لیکن اسے مت بھولیے کہ یہودی اس سے پہلے بھی ہم مسلمانوں کی مدد کر چکے ہیں۔ جب ہم نے اسپین فتح کیا تھا، ہم نے وہ چیز ہی گول کر دی ہے۔ وہ ویسے بھی جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی جیتا ہوں، وہ اپنے مددگاروں کو بھول ہی جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسپین میں عیسائی یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم والا رویہ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی ساری مخبریاں اور مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں یہودیوں نے بڑا تعاون کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ بات یہودیوں نے تسلیم بھی کی ہے۔ بن غوریان نے یہ بات کہی تھی کہ جو اور گولڈن ایرا جو تھا وہ ان آور ڈائسپورا، ہمارے ڈائسپورا میں جو ہمارا گولڈن ایرا ہے، دور ہے، وہ مسلم اسپین ہے۔ جب مسلمانوں نے جا کے اسپین پہ فتح کیا، انہوں نے ہمیں خوب سہولتیں دی، وزیر اعظم تک بنا دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہودی ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی عیسائیوں کے مقابلے میں تعاون کر چکے ہیں۔ عیسائیوں کو استعمال کرنا یہودیوں کے لیے تو ٹھیک ہے، فائدہ مند رہا ہے، لیکن آپ سوچیں اگر یروشلم میں عیسائی آ جاتے ہیں تو یہ بیت المقدس جو ہے یہ کس کا ہوگا؟ اس پر جب مسلمانوں نے لیا تھا تو یہودیوں سے تو نہیں لیا تھا، عیسائیوں سے لیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کہاں کی ہے؟ عیسائیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ تو یہودیوں کو تو نہیں دیں گے، وہ خود لیں گے۔ لہذا یہودیوں کی پوری کوشش ہوگی کہ اس خطے میں عیسائی پیر نہ جما سکیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک وقت میں یہودیوں نے عیسائیوں سے تو مدد لی ہے، لیکن کل جو آنے والا وقت ہے اس میں عیسائیوں کو اس علاقے سے بھگانے کے لیے مسلمانوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہوگا یہ حضرت مہدی کو تقویت ابتدائی وہاں سے ملے گی۔ دوسرا یہ کہ مشرق سے یہ ان کو جو مل جائے گی مدد، یہ دونوں مددیں مل کر ان کو اس قابل بنا دیں گی کہ وہ عیسائی فوجوں کو پورے خطے سے نکال کے قسطنطنیہ سے باہر نکال لیں۔ اور جب عیسائی شکست کھا چکے ہوں گے، اب پیچھے مسلمان ہی بچے، اور اس کے لیے یہودیوں کے پاس اب موقع ہوگا کہ مسلمان تو اتنی طاقت رکھتے نہیں ہیں، وہ اپنا دجال لے کے آ جائیں گے۔ قسطنطنیہ میں ہوں گے مسلمان تو خبر آئے گی دجال آ جائے، اور جب مسلمان پلٹیں گے تو وہ واقعی آ چکا ہوگا۔ اب جو مقابلہ ہوگا اس میں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجیں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں۔ یہ ہے وہ نقشہ جو اب بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ قیامت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مدت ہے، اس کے بارے میں بعض علماء نے تحقیق کی ہے، اور ایک حدیث کی روح سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یہ مدت 1500 سال کی ہوگی۔ اس لیے کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی امت ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی امت ہے، ان کے بارے میں 1000 سال ان کی عمر رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت مل جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 1000 سال تھا، آدھا دن 500 سال ہو گیا، یہ 1500 سال ہے۔ کتابیں شائع ہو چکے امت مسلمہ کی عمر، تو وہ 1500 سال ڈیٹرمنٹ کی گئی ہے۔ اس حساب سے تو یہ کوئی 60 سال ہی باقی بچتے ہیں۔ ان 60 سالوں میں یہ سارے واقعات انہیں، اور ان سارے واقعات میں اب ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے نہ دیکھ رہے ہوں، ہم اسے بالکل اس سے کاٹ کر ایسے ہی دیکھ رہے ہوں جیسے بش دیکھ رہا ہے۔
جیسے کوئی بے دین آدمی دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی بے ایمان آدمی دیکھ رہا ہے. یہ تو ہماری محرومی ہے نا. یہ محمد الرسول اللہ نے کوئی کام فالتو نہیں کہا ہے، نہ فالتو کیا ہے، نہ فضول کام کرنے کا شوق تھا. یہ خبریں کیوں چھوڑ کے گئے؟ یہ مستقبل کی باتیں کیوں بتا کے گئے؟ اس لیے کہ ہم نکمے ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی کام ہی نہ کریں کہ یہ تو خود بخود ہونا ہے. یہ اسی لیے بتائے ہیں کہ جو واقعات ہو رہے ہوں ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے جوڑ کر دیکھیں. تو جب جوڑ کر دیکھیں گے تو مشرق وسطیٰ میں جب یہ کہانی آپ بنتی دیکھتے ہیں تو جو اصل پلیئر ہیں، اصل کھلاڑی ہیں، اصل جو وہاں عزائم رکھتے ہیں، ان کے لیے جو سب سے خطرناک مسلمان ملک ابھر کر سامنے آتا ہے وہ پاکستان. یہ جو میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے، جس کے پاس عسکری اعتبار سے بھی وہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں نا، اسلحہ بھی بہتر عربوں سے اور جنگی مہارت بھی بہتر. لہذا آپ اس 20 سالوں میں دیکھتے ہیں، یہ جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں، کہ بیماریاں ہیں کہ جو جان ہی نہیں چھوڑتی. زکام ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی اور جو ہے نا شروع ہو جاتا، سر درد شروع ہو جاتا ہے، اس سے جان چھوٹتی ہے تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں، ادھر سے بچتے ہیں تو کوئی اور شروع ہو جاتا ہے. سب کا حاصل کیا ہے؟ اب اس لائن میں آپ رکھ کر دیکھیں. 9/11 ہو گیا جی. 9/11 کے بعد ایک یو ٹرن ہو گیا. ہم نے یو ٹرن ہی تو نہیں لیا نا، آگے رکاوٹ آ گئی تھی تو یو ٹرن لیا نا. رکاوٹ کس کی آ گئی تھی؟ کون لے کے آیا تھا وہ رکاوٹ؟ کس نے ہمیں یو ٹرن لینے پہ مجبور کیا تھا؟ وہ خیر کی طاقت تھی یا شر کی طاقت تھی؟ وہ امریکہ تھا. اور امریکہ کے پیچھے کون ہے؟ یہودی تھے. اس یو ٹرن کا مطلب کیا تھا؟ صرف طالبان سے یو ٹرن نہیں، نظریہ پاکستان سے بھی یو ٹرن. صرف انہی 2 باتوں سے یو ٹرن نہیں، کشمیر سے بھی یو ٹرن. کشمیر کی 50 سالہ پالیسی سے یو ٹرن. ابھی تو انڈا ہم نے اس وقت دے دیا تھا، بچہ ابھی نکلا ہے. اس یو ٹرن کے اندر یہ چیز شامل تھی. کشمیر سے بھی یو ٹرن. اس سے آگے یہ کہ اس ملک کا جو اسلامی نظریاتی پہچان ہے، اس سے بھی یو ٹرن لینا ہوگا. یہ آپ نے یہ ساری دفعات شفات ختم کرنی ہے. یار یہ سیکولر ورلڈ ہے، اس میں نظریہ اور پھر نظریے سے اوپر ریاست کا مذہب ڈٹرمنٹ کرنا ہے. یہ کہیں دنیا میں ہے؟ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. یہ بات سعودی عرب بھی نہیں کہہ سکتا. آپ نے کہی ہوئی ہے، ختم کرو. اچھا ریاست کو اس سے کیا غرض؟ کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ آپ نے کیوں قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہو؟ ختم کرو. ریاست کو اس سے کیا غرض کہ نبی کی توہین ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ختم کرو. یہ 295 وغیرہ، یہ FATF ہم کہتے ہیں نا دہشت گردی کے، یہ اوپر کی باتیں ہیں. اصل اندر خانے کی باتیں یہ ٹھیک کر دو، باقی کھاؤ پیو، ہم تمہیں عیاشی کرانے کے، سونے میں تولنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے آئین کے اندر سے وہ ساری اسلامی دفعات نکالو، اسلامی تشخص ملک کا ختم کرو. اسی کے نتیجے میں وہ ساری جہاد کی پالیسی بھی تو یو ٹرن ہو گئی تھی نا. یہ صرف افغانستان سے یو ٹرن نہیں تھا. اور اس میں تھوڑی سی بات آگے بھی جائے گی، یہیں تک نہیں رکے گی. مدرسے بھی ختم کرو. دنیا میں کہیں ہیں مدرسے؟ دنیا میں کہیں ہیں؟ وہ سعودی عرب سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، مصر سے بھی پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. الازہر ہیں لیکن ہمارے مدرسے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. افریقہ سے لوگ پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. ختم کرو مدرسے، ختم کرو. اچھا یہ مدرسے ختم تو چلیں کر دیں، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کی جو ہے نا پیٹ کا مسئلہ بھی تو انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہذا ختم کرنے پہ آئیں گے تو انہیں اسلام اچھا لگے یا نہ لگے، بہرحال انہوں نے تو اپنا نظام اسی نظام سے چلانا ہے. اور اس نظام کے اندر سرداری بھی شامل ہے، چودراہٹ بھی شامل ہے. ریٹیلیشن ہوگی، اس ریٹیلیشن کو ہم استعمال کریں گے. وہ تو ابھی نہیں بتایا نا. ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ فاٹا میں آپریشن کریں گے تو ری ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کشمیر سے یو ٹرن لیں گے تو ری ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ مدرسے ختم کریں گے تو ری ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور آپ فسطائیت نافذ کر دیں گے تو ری ایکشن حقوق انسانی کی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ پھر ان سب کو جوڑیں گے اور ان سب کو جوڑ کر ایک مقصد اور حاصل کریں گے، اور وہ مقصد ہوگا
آپ کی فوجی طاقت کا توڑ، وہی ہے نا، دو چیزیں تھیں نا، تو اس کو بھی پھر توڑا جائے گا۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ ایٹمی دانت بھی نکالنے ہیں نا۔ یہ سب یو ٹرن ہے، اس سب سے یو ٹرن کسی ایک چیز سے نہیں ہے، صرف افغانستان سے یو ٹرن نہیں ہے، یہ 20 سال میں جا کے منصوبہ مکمل ہونا ہے۔ اور پھر آخر میں جو دنیا کے بارے میں اس وقت منصوبہ چل رہا ہے یہودی ذہن کا، اور یہ انہوں نے پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، چھپا ان کے پروٹوکولز پڑھیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں باتیں یہ ساری، اس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنانی ہے، طوائف الملوکی۔ اور یہ جو لبرلزم ہے، جو اس وقت اعلیٰ ترین علمی سطح پہ جس کو سمجھا جاتا ہے آئیڈیالوجی ہے دنیا کی، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ طوائف الملوکی ہو۔ میں بھی آزادی چاہتا ہوں، آپ بھی آزادی چاہتے ہیں، ہم کسی ایک قانون کے پابند تو نہیں ہو سکتے نا، میرے لیے میرا قانون، آپ کے لیے آپ کا قانون۔ لبرلزم کی انتہا طوائف الملوکی ہے۔ تو جو لوگ ایک جیسا کا قانون پسند کریں گے وہ اپنا ملک بنا لیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں۔ یہودی ایجنڈے میں یہ کیوں فٹ ہو جائیں گی؟ یہودی چھوٹی سی قوم ہے، وہ بڑی بڑی ریاستیں امپائرز افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک، تاکہ ایک بڑی ریاست ہو تھانے دار قسم کی، جو وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، اور وہ سب کو کنٹرول کر رہی ہو۔ اور یہاں پہ وہ ایک جو ہے نا، ان کے جو ہرکارے اب بن گئے ہیں شیطانی، جو جھوٹے نبی کے پیروکار، ان کو ساتھ شامل کر کے اس پورے علاقے کے اوپر ان کا تسلط۔ جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے، ان کے عزائم کیا ہیں؟ عزائم اپنی جگہ پہ، افغانستان سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بڑا جو ہے نا ہندو ملک بنانا ہے، ان کو استعمال کریں گے، اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے، ان کے بھی حصے بانٹ، وہی پرانی راجدھانیاں جیسی تھی وہی دوبارہ آئیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خالستان کی تحریک چل پڑی، اسی طرح اور مختلف جگہوں پہ۔ ابھی یہ کشمیر کا مسئلہ بھی آگے لے کے جائیں گے، اور اسے بھی خود مختار کی طرف لے کے جائیں گے، یہ امریکی منصوبے میں شامل ہے۔ افغانستان سے نکلو، کشمیر کو خود مختار کرو، اور بس ان سے وہ جیسے پرانے ہوتے تھے نا ہمارے سردار لوگ، جب دو آدمی لڑیں ان میں جھگڑا ہو زمین کا، تو وہ جا کے راضی نامہ کراتے تھے۔ فیس کیا ہوتی تھی؟ کورٹ فیس ہوتی ہے نا جیسے، تو ان کی بھی فیس ہوتی تھی کہ ان کی زمین کا جو اچھا ٹکڑا ہوتا تھا نا، سب سے اچھا ٹکڑا، وہ لے لو، اس فیس کے بدلے میں دونوں کا راضی نامہ کروا دو۔ تو کشمیر سے دیوسائی لے لو، اس کے لیے انہیں کوئی لینڈ لائن کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو سیدھے ہی آ جایا کریں گے، اوپر ہی ہوائی پل بنا لیں گے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وسائل ان کے پاس موجود ہیں۔ اور وہاں بیٹھ کے، وہ دنیا کی چھت ہے، روف آف دا ورلڈ، وہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے مانیٹر کرو، سارے جنوبی ایشیا پہ نظر رکھو، اور یہ کہ نیچے یہ حکومتیں چلتی رہیں چھوٹی چھوٹی اپنی جگہ پہ۔ تو یہ ہیں وہ منصوبے جس میں ہمارے ملک کے اعتبار سے جو سب سے خطرناک بات ہے وہ اس کو بلکنائز کرنا ہے، ٹوٹ پھوٹ۔ 2020 کا منصوبہ ہے، آپ کو معلوم ہے، پرانی باتیں ہیں جو چل رہی تھیں۔ فرق کیا پڑا ہے؟ پہلے یہ سنتے تھے کہ جی سندھ کو علیحدہ کرنا ہے، یہ سنتے تھے کہ بلوچستان، گریٹر بلوچستان بنانا ہے، ایران سے بھی لینا ہے، پاکستان سے بھی، بڑا اور سب سے خوشحال ہوگا وہ، پختونستان بنانا ہے۔ لیکن جو کہانی اب کھل رہی ہے، یہ بعد میں کرنا ہے، پہلے دونوں پنجاب جوڑنے ہیں، مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، دونوں کو ملا کے گریٹر پنجاب بنانا ہے۔ ظاہر ہے یہ بن گیا تو پھر باقی سارے بنانے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارے تقریباً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی سیاسی جماعت ہوگی، اس سے بھی کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کون سا نظام حکومت ہوگا۔ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے تو ایک بڑا عزم چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، ساری دنیا کی مخالفت مول لینی پڑے گی، اور سچ مچ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، صرف خطابت کی حد تک نہیں، یا شاعری کی حد تک نہیں، آئسولیشن، ساری دنیا، FATF بھی لگے گا، پھر دہشت گرد بھی ڈکلیئرڈ ہوں گے، نہ معلوم کیا کچھ ہوگا۔ اس منصوبے کو روکنے کے لیے تو پھر سب برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے راستے میں پھر اگر یہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی اور ملک اسی طرح بچا لیا گیا، تو پھر اگلا جو پلان بی، جو بڑوں کا پلان بی ہوگا، وہ پھر یہ کہ انڈیا سے حملہ کروا دو۔ تو آنے والے دور ہمارے لیے چین نہیں لکھ رہے، راوی چین بالکل نہیں لکھ رہا، اور اگر چین نظر آ رہا ہے تو ہماری وشفل تھنکنگ ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ہر اعتبار سے لوگوں کا حساب ان کے سر پہ آ چکا ہے، اور حالات و واقعات، ہر نیا واقعہ اسی طرف رخ کیے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن لوگ اپنے کھیل کی وجہ سے اور اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ان چیزوں پر توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اچانک جب وہ بم پھٹے گا، وہ جھماکہ یا دھماکہ ہوگا، تو پھر حواس ہی اڑ جائیں گے، ہوش ہی خطا ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں، صرف ہمیں ہی نہیں، اب تو سب کو ہی، تمام پالیسی سازوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہمارے لیے بچت اب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں ہے، اسلام میں، جس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا اس بنیاد کی طرف رجوع کرنے میں ہے، وگرنہ ہماری تکہ بوٹیاں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں اب بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔